أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد مالک نیاز ہر گھر خیر و برکت کا نزول فرمائے، معاملات زندگی آسان فرمائے، مشکلات زمانہ تو نجات عطا فرمائے، اولاداں کو سلامتی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مستورات دی عزت و پردے دی سلامتی نصیب فرمائے، بانی محترم دا اہتمام قبول فرمائے، انہاں دے گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے، خالق انہاں دی اولاداں سلامتی نصیب فرمائے، خالق دو جہان انہاں دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرمائے، اس خاندان دے کل مرحومین دی مغفرت فرمائے، انہاں دیاں قبراں تے نزول رحمت فرمائے، کریم اللہ مومنین نو اتحاد عطا فرمائے، سنساریاں اپنیاں ذمہ داریاں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، دین آل محمد تے مضبوطی عطا فرمائے، امام ولی عصر علیہ السلام نے ظہور تعلیم فرمائے، قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حمد ہے خدا دی ذات دی جس انسان تے مہربانی کی تھی، دین و دنیا دیا نعمتاں دی فراوانی کی تھی، دنیا دیا نعمتاں دا حساب کوئی نہیں، دین دیا نعمتاں اس نو دیندہ ہے جس نو اللہ پسند کرے گا، ہر کسی نو دین عطا نہیں کرے گا، ود لوگن آزمائند ہے جو یہ دین قبول کرن دے اہل ہے یا نہیں، کئی قبول کر کے چھوڑ دے دے، کئی یہ پاکیزہ دین قبول کر کے ثابت قدمی لکھیں دے. دین چھوڑ ونجن والے بھی موجود ہیں، کچھ تعاملی طور پہ چھوڑ بیندے، کچھ زبانی طور پہ چھوڑ بیندے، پھر دین دے بارے جو آداب اللہ بڑھائے ہے وہ یہ ہے جو دین دا اقرار کرے، اس دے عقیدے تے ایمان رکھے اور اس دے قوانین دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے. ترے حصیاں اللہ دی ذات دین تقسیم کیتا، ترے دے ترے حصے ضروری ہے، ایک حصہ دوسرے بغیر قابل قبول نہیں، دوسرا تیسرے بغیر قابل قبول نہیں، تیسرا پہلے بغیر قابل قبول نہیں. ایک حصے نو اصول دین آکھ لو، دوسرے حصے نو فروع دین آکھ لو، تیسرے حصے نو اخلاقیات آکھ لو. اصول دین عقیدہ ہے جس کی بنیاد تے عبادات قبول ہے، اور یہ عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو عبادت قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ عبادت قبول نہیں، تھوڑے جتنی بھی لمبی عبادت کرتی جائے. اے عقیدہ در اصل اللہ دی بارگاہ وچ عبادت کرن دی تربیت ہے. جس ویلے آحکام عبادت نازل ہوندے ہیں، پیغمبر عملی طور پہ کر کے دکھاندے ہیں، پھر 300 سال تقریباً عرصہ ظاہری عصمت دا موجود ہے، ہر زمانے دا امام آدائی ہے، عمل ایویں ہے جنہیں ساڈے نانے محمد فرمایا. پھر معصومین و عمل کر کے دکھائے اور دنیا دکھائے. آج اسا مطمئن جو ساڑیاں نمازہ مضبوط ہیں جو آل رسول دے ذریعے پہنچیاں، ساڑھے روزیاں دے اوقات ٹھیک ہے جو اس دے وچ قیاس کوئی نہیں کہ آل محمد دی تشریح دے مطابق ہے. اسی مطمئن جو ساڑھی زکاة دا نصاب ٹھیک ہے، یہ زکاة کیویں کٹنی تے کیویں نہیں کٹنی یہ زمانے دا کوئی حکمران فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ جنہیں اللہ دے قرآن کیتا تے نبیان دے سردار کیتا. اسی مطمئن جو اسا خمس دے پابند قرآن دی آیت دی تشریح جی میں پاک پیغمبر کی تھی اور 12 امامہ فرمائی اس دے مطابق ادائیگی خمس دے بھی پابند تھا. پھر اگر ٹروینے آسا ساڑھے جہاد کا کنسپٹ بھی مارو نہیں ہے، اسی جہاد کا مطلب بھی کوشش لینے ہیں جو دین اسلام دے دفاع دی کوشش کرو
اور اس تمام کوشش دی آخری آپشن دا نام تلوار ہے۔ جہاد دی پہلی آپشن دا نام تلوار نہیں، تلوار ہے، کلاشن خوف ہے، سو اینڈ سو اینڈ سو جو بھی ہے۔ جہاد دی آخری دفاعی پوزیشن دا نام تلوار ہے۔ پہلے جہاد سن اپنے آپ نال حکم دیتا گیا، اپنے اندر دے نفس دے نال جہاد کر کے اپنی تربیت کرو۔ پھر آکھا گیا جو اپنے خاندان نال جہاد کرو۔ اور خاندان دے جہاد دا ترجمہ یہ نہیں ہے جو مار کٹائی شروع کر دے ہو، ہمسایاں ڈانگا سوٹے لے کے صبح سرتے ہو جو چلو نماز دے، یہ جہاد نہیں ہے جی۔ اپنی اولاد دے ہوتے تشدد کر کے مار کٹ کے جو کرو گے، ہاں ایک لیمٹ ہے، کچھ عرصہ سختی دا ہے، 7 سال تو لے کے 14 سال تک، لیکن اس سختی دا حکم ہے، مار کٹائی دا حکم نہیں آیا۔ یعنی اسلام سمجھاون واسطے جی 12 امامہ ترتیبہ دیتیاں سانو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ تو میں جہاد دی گل پہ کریں دا، جو پہلی جہاد انسان دی اپنی ذات نال ہے، دوسرا جہاد اس دا اپنے خاندان دے نال ہے، تیسرا جہاد اس دا اپنے ہمسایاں دے نال ہے۔ یعنی جتو تک اس دا اثر ہے اور دین اسلام پہنچاون دی کوشش کرے، اس دا نام جہاد ہے۔ اگر کوئی دشمن اسلام مٹاون واسطے اسلامی سلطنت تے حملہ آور ہوئے، اس دشمن دا تلوار دے نال مقابلہ کرن دا نام جہاد بالسیف ہے۔ سبحان اللہ، بل سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑھے کو ہر شے مکمل ہے، ساڑھی کوئی شے ادھوری نہیں ہے، ساڑھا دین کامل و مکمل ہے عبادات دے نال۔ پھر اگر ساڑھے کو اخلاقیات بھی واجب ہے، بغیر اخلاقیات دے بھی انسان، ہاں میں تو کہا معذرت دے نال، اے نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرہ تو تھوڑا جا وہ عقیدے والے پاسے جھلک دیندا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اگر اس چیزاں دے وچ کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کریم اپنی رحمت دا صدقہ معاف کر چھوڑے، کیونکہ یہ بندے تے اللہ دا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اخلاقیات وچ کمی آ گئی ہے، لوگوں تے بہتان لایا، غیبت کیتی، مال وصف کیتا، توہین کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، یہ او گناہ ہیں جڑے اللہ بھی معاف نہیں کرنے جب تک وہ بندہ آپ معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند در صلوات۔ اس واسطے اخلاقیات میں زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، اسی اس پہلو تے غور ہی نہ کریں دے۔ اخلاقیات دے پہلی انسان دی گفتگو ہے، جو اس دی گفتگو ایسی ہوئے، بلکہ پیغمبر خدا تے فیصلہ کر چھوڑیا مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہ گئے۔ سبحان اللہ، اس تو وڈی اخلاقیات دے واجب ہون دی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جو زبان تو بھی باقی مسلمان محفوظ رہے تا مسلمان صداوے، اور اس نے ہاتھ تو بھی مسلمان محفوظ رہے پھر مسلمان صداوے۔ یعنی کیسا نمازی ہے جنہا مسجد میں کہ غیبت کر رہے ہیں؟ توجہ ہے میرے پاس؟ ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے نماز قبول ہے یا نہیں، لیکن غیبت دا بھار گردن تے ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جنہا ڈائریکٹ اللہ بھی معاف نہیں کرنا، جب تک جس بندے دی توہین کی تیس او معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف کوئی نہیں کرنا۔ بیٹھے ہو تیری اخلاقیات دے عنوان نال انسانیت کی خدمت ہے۔ کتنے ہیں جنہیں پہلی صف دے نمازی ہیں، سندھو پورے ٹور کے پوچھ دے بھئی کچھ پکایا نہیں ہے کوئی نہ درجان ہو گئے۔ کتنے حاجی صاحبان ہیں جنہاں اس محلے دے وچ غریب غربا دے وچ گرم کپڑے تقسیم کیتے۔ کتنے اور لوگ ہیں اپنے آپ کو سخی سجاون والے جنہاں متوسط تے غریب لوگوں دے گھر کوئی گرم بستر دا انتظام کیتا ہوئے۔ ساڑھے کول صرف کنفیوژن ہے، اسی مغالطے دا شکار ہاں۔ جیڑا نمازہ تے لگ گیا ہو سکے جنت تتھوں مسلے تے تلو نکلنی ہے، جیڑا آزاداری تے لگ گیا ہو سکے نہیں بس جنت امام حسین عشرو دینی ہے، جیڑا آزادار ہے باقی چیزاں چھوڑ دیتی ہیں۔ خیال کرو دین دی ایک شے دوسری چیز دا بدل نہیں، آزاداری بھی واجب ہے، نماز
اللہ کے نیندر بھی عبادت ہے. ہاں پریشان ہو گئے ہو؟ ماشاءاللہ. غلط فہمیاں ساڑھے اندر بھائی. شاعری کی تھی سہیں گے جگہ دے میں بھی روزہ دار ہے, چلو صبح دی نماز سے پڑھ لیں, نیت راتی کر کے ستا ہے, اور ستے ستے آنکھیں بھئی نہیں میری نیند بھی عبادت ہے, میرا ساتھ تسبیح دے برابر درجہ رکھا ہے. یہ نہیں ہوتا. اگر روزہ واجب ہے نماز کا بدل نہیں, روزہ اپنی ذات واجب ہے, نماز اپنی ذات واجب ہے, واجب ادا کی تئی تو پھر مستحب دی نیند بھی عبادت ہے, ساہ لین دے بدلے تسبیح دا ثواب بھی ہے. یہ اگر واجب ہی ادا نہیں کیتا وہ نیند نحوست ہی نیند ہے. عبادت دی نیند ہوئے جنہی واجبات ادا کرن دے بعد یا واجب ادا کرن دی نیت دے نال وہ نیند. اور شریعت دیا خوبصورتیاں نو ساڑھے کول غلط فہمیاں لے گیا. شریعت آدھی راتی وضو کر کے سمو ماشاءاللہ. ساری رات بستر مسلے دے ثواب دے سی. جزاک اللہ. یعنی انجا جی نے مسلے دے گزاری اور بندے اس نیت دے وضو کر کے سہ منجے جو رات ساری رضائی بھی گرم راسی, سکون بھی راسی, طبیعت بھی ٹھیک ہے, صبح دی نماز بھی نہ پڑھنی پوسی, جو میں تو حالت عبادت ہی چاہوں. اللہ. دوسرے پاسے آنے ہیں یہ غلط فہمی ہے جنہی معاشرے جرائج ہے. عزاداری مظلوم کربلا 70 حج دا ثواب رکھ دی. ماشاءاللہ. آنا کرے رکھ دی اور رکھ 70 حج دا ثواب بلکہ پلس کر لینے ہیں نال 70 عمرے دا ثواب بھی ہے. 70 عمرے 70 حج. عزاداری زیارت مولا امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ. میں کئی ایسے بھی بیچارے لوگ دیکھے جڑے حج تے نہیں ویندے واجب ہے انہاں دے دیا. اللہ. وہ آدم جی زیارت جو کر لئی ہے 70 حج دا ثواب مل گیا, ایک اللہ حج دا کٹ رہے اور رسمہ دا ثواب تے ایکسٹرا ہے. مولا امام صلی اللہ پہ دین دے زمانے دے ایک بندہ بڑا مشہور ہے جراتی لوگوں کے گھر روٹیاں پہنچا دیتا ہے. وہ ہولی ہولی مشہور ہو گیا, ابھی بڑا سخی ہے, اور روٹیاں چاہتا ہے لوگوں کے گھر پہنچ جاتا ہے. نہ نکل گیا تو پورے سیدھو پورے توجہ ہے. ایک بار امام صاحب عابدین دے پیچھے ٹر پے اور تندور تے گیا 4 روٹیاں اپنی آبا دے وچ رکھا. یہ آبا عربیاں دا لباس ہوندا ہے, متا کوئی مولوی آئی توجہ اس اپنی آبا دے اندر 4 روٹیاں لکا لیا. اگا گیا لوگ اس گھر اس گھر دے کے ہاتھ چھڑ کے میرا اللہ قبول فرمائے. امام دا ہاتھ نہ لے میں جی اس آگے دی پیغمبر دی حدیث ہے گناہ دے بدلے ہے. امام فرمایا ٹھیک. پیغمبر دی حدیث ہے ایک نیکی دے بدلے 10. واہ واہ. امام فرمایا ٹھیک ہے. اس آگے دی 4 گناہ کیتے 40 نیکیاں کیتیاں. چھتری دی بچت ہے. مولا فرمایا بدبختہ تو قرآن اچ نہیں پڑھے, اللہ تعالیٰ سے متقیاں دے عمل قبول کرتا ہے. جس لئے تو چوری کیتی ہے تیرے تقوی دا اٹھائی قتل ہو گیا. باقی اور جنہ دے چوری کیتی ہے او کردہ قیامت تک تیری گردن تے ہے, تے جنہاں صدقہ خیرات کیتے ہی او قابل قبول کوئی نہیں. بے شک بے شک. ویسے پرائے دسترخوان تے بندہ بڑا صحیح ہوتا ہے. توجہ ہے تو بھی آ جا, تو بھی آ جا ماسٹر صاحب تسی دیر سے آ جاؤ نا. ایک چیز تے شرعی طور تے جائز نہیں. بعض اوقات اسی رسماں دے پابند ہو کے, مثلا میں مہمان ہوں, میرے ملن دے واسطے 10 لوگ بیٹھے ہیں, میں شریعت اجازت نہیں دے دی کہ تو نہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے. توجہ نا. واہ. ہاں اگر وہ میزبان جیڑا وہ کھانا چاہ کے آیا ہے وہ میں
ہبا کر چھوڑے جو تہاڈا کھانا ہے کھاو بھاوی ونڈو پھر تا ہے ثواب اگر اس کی نیت ہوئے جو مولوی صاحب کھا لے جیرا ڈونگے جو بچی اندر پردادار کھا لے سن جو عالم مولانا صاحب تے ذاکر صاحب دسترخوان تے سخی بنیا بیٹھے بھئی تم بھی کھا اندر بیٹھے انتظار دے وچ جو ہن ڈونگا واپس آوے تے غریب کھاوے گل سمجھ آ گئی حرام ہے حرام بس زیادہ انہیں تے میزبان دی نیت تے ڈیپینڈ کر دے اگر وہ ہبہ دی نیت رہ کے آئے جو یہ کھانا مہمان دی ملکیت ہے پھر وہ دعوت دین دا حق رکھ دے اگر وہ ہبہ نہیں کیتا اتنا ہی دیتا جتنا وہ رج کے کھا سکتا ہے یہ بھی بڑا پوائنٹ ہے پھر برائے دسترخوان تے دعوت دینا جائز نہیں ہاں دعوت دا لطف ہوندے اپنے دسترخوان سبحان اللہ سیدو پورے مولا فقر روز کھوا کرا رجا رجا کے کھوا پتہ لگے یعنی شریعت دے قاعدے قانون ساڑیاں رسماں دے تلے آگے قربان ہو گئے میری پچھلی اگلا یاد نہیں کھلا کیا ضرورت ماشاءاللہ جو ایک وہ گلو ہی کر رہا بھئی ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ماشاءاللہ ہر عبادت اپنی ذات واجب ہے پھر بعض اوقات توجہ فرمائے سو پھر بعض اوقات کچھ ایسی چیزاں واجب ہیں جنہاں کا سرپت ہی کوئی اسی انہوں نے بھی غور کرتے نہیں کی انہاں ساریاں بیماریاں دا ایکو حال بنتا ہے جو صدین پڑھیا جو نہیں قبلہ فرمائے پہ مجلس بیان نہیں ہوندیاں مجلس ہوندی ہے زیادہ تو زیادہ ایک گھنٹے دی بیچاری مجلس نہیں میں آج مسائب نہیں پڑھتا سندھو پورے کام کر کے بھی کیا ہے یہ آئے بیٹھے صرف مسائب سنن واسطے یعنی مسائب وہ عمل ہے جنہاں لوگ آلے محمد رل کیتے ہیں یہ سنن آئے بیٹھے اگر انہاں آج پتہ لگ بیٹھا بھی شرازی صاحب صرف فضائل کے تبلیغات کرنی ہے تو مسائب کوئی نہ نے پیڑ پڑھنا تو تسی مسجد کو میں دعا رانا بھی کھاوا انہیں سارے بسترے پہ کوئی نہیں نکلنا توجہ ہے نا میرے کو یعنی ہر شے دے کچھ نہ کچھ طریقے کار ولا کیتے گئے اور دین ڈھیر سارا ہے تھوڑا نہیں اس وچ پہلا واجب ہے والدین تے جو اولاد دی تربیت آپ کرن سبحان اللہ ہر سمجھ آ گئی ماشاءاللہ وہ تے کرتے کوئی نہیں پھر دوسری ذمہ داری تے دوسرا واجب ہے علاقے دے ذمہ داران تے جنہاں دا اثر و رسوخ ہے جنہاں دی کچھ ریت ہے جنہاں دے کوئی اختیارات ہے جنہاں دی کوئی گل منید ہے پھر جلے تو اپنی ذمہ داری آپ نے پہ ادا کریں دا تو مولوی بخار آئے ہوئے جو لوگاں دی کل بھی سنے تے لوگاں دی اولاد دی تربیت بھی کرے بھائی صاحب کے وجہ ہے جو تیرے ملک دے وچ علماء دے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا وجہ کی ہے اس کی بنیادی وجہ علماء کا واجب ادا کر حرام چھوڑ دیں باقی جڑے ہیروز کچھ حضرات بنے بندے نام نہاد ہیروز 2 4 7 8 10 بندے انہوں نے تحیل و نظریہ نہیں درپیش کر رہے جو خود خدا دے تصور نہیں ختم کر رہے وہ تو نشہریت رو پرموٹ کر رہے غلو رو پرموٹ کر رہے آل محمد رو نہ دے ہو دے تو معذور کر رہے یعنی اللہ انہوں نے امام بنا کے بھیجا ہے یا تے نہیں اے ساڑے امام نہیں بلکہ اے ساڑے خدا ہے اللہ دے اللہ کل شہر قدیر میں آواتے نہیں یہ خدا دے خالق تے مالک تے رازق میں قرآن دی مخالفت کر کے آدھے قرآن دی نہ بنے دے بلکہ سادہ خالق مالک تے رازق اے ہے پیغمبر کیوں قرآن دے نال اہل بیت دیتے ہیں آخری بات تے دعا تاکہ قرآن کو آیت لاؤ اور اہل بیت کو تشریح کرو بے شک قرآن دی آیت دی مرضی نال تشریح نہیں کر سکتا تفسیر میں رائے کرنا فقہ جعفریت حرام ہے ماشاءاللہ پھر اہل بیت نال قرآن کیوں لکھتا
جو ہر عللے تللے دی گل جڑی امام نال منسوخ کیتی ودے او نہیں مننی، سبحان اللہ، پہلے قرآن دے برابر رکھنی۔ واہ جی واہ، اگر قرآن معصوم دے فرمان دی تصدیق کرے تو اس دے عمل کرنا واجب ہے۔ اگر قرآن معصوم دے فرمان دی تصدیق نہ کرے پھر کسے کوڑے کوڑ مارے آل محمد قرآن دے مخالف نہیں بول سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مزدور ہے ساری شریعت، ساری بنیاد ہے۔ تو اے برادران ایمانی میں جناب دی خدمت اپیل کرے نا، اپنی زندگی دے سلیبس کوئی ادھا پونا گھنٹہ دین نو بھی دیتا کر۔ یہ دنیا ایڈی چنگی راڑ دی جا نہیں ہے با خدا۔ شاید میں پہلی مجلس سے پڑھ گیا کہ اللہ سب جنت واسطے پیدا کیتے، اس دنیا واسطے پیدا نہیں کی۔ اس دنیا ہی تو ساری تربیت ویکھ رہے ہیں، جو کتنی تربیت لے رہے نال محمد کو، جڑا تربیت وچ کامیاب ہے اللہ اس نو موت تو پہلے ملک الموت دے ذریعے جنت دی خوشخبری دے دی سی۔ جڑا استاد دی قابلیت تے یقین رکھدا ہے، انہاں دے علم تے، انہاں دے قابلیت تے، جو اللہ دی ذات انہاں نے علم عطا کیتا ہے، وہ ہر حوالے سے کامل بھی ہے، نکمل بھی ہے، انہاں دے نقص نہیں، انہاں دے عیب نہیں۔ وہ جو فرمیندے نو مرضی خدا نالا دے، جس تو رکے دے نو دین ہوتا ہے، جس پاسے لے جاندے نو راہ حق ہوتا ہے، جس ویلے اس حد تک ایمان رکھدا ہے، وقت اس ایمان دے سائے تلے 14 لاکھ کیوں نہیں منیندا، اپنی منمانی کیوں کریندا ہے؟ گل سمجھے؟ گل سمجھے؟ بڑی بریک جی گل کر لگا، وال تو بریک ہے تے تلوار تو تیز ہے، جڑی گل میں کر لگا۔ ماشاءاللہ، دو مرضیاں۔ او پترا چپ کرو میرے بچیوں، انہاں دے نال سر تے ہاتھ رکھو نا بچیوں، پیار دیو انہاں، رکھو چپ کرو میرے پتروں، یہ میں آدھا بیٹی کیا ہے، تھپڑ کے پڑھ نہیں مارنا، تو چپ کر بیٹا ہے میرا، توجہ میرے پاس ماشاءاللہ، ہو گئی۔ صلوات پڑھ لو بابا، صلی اللہ محمد آلِ محمد۔ گل سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ، کیا میں بات ایک بار صلوات پڑھ، اللہم صلی اللہ محمد آلِ میں کیڑی گل کیتی ہے یاد ہے کوئی نہ؟ محمد۔ قرآن دا ترجمہ اہل بیت تو کرنا ہے، اہل بیت دا فرمان قرآن دے برابر رکھ کے لینا ہے۔ بے شک، اگر قرآن تصدیق کرے تو معصومین دا فرمان ہے، اگر قرآن تصدیق نہ کرے تو کہ کوڑے کوڑ مارے، معصوم قرآن دے خلاف میں۔ بے شک، بے شک، اگے ہے ایک کام ہے او دے بارے، ایک امام دا فرمان ہے ایک میری مرضی۔ توجہ، ایک امام دا فرمان یہ جا کا ایک امام دی مرضی ہے، دوسری میری مرضی ہے۔ فطرت دا تقاضا ہے ہمیشہ او کام جڑا ہے جس دے بارے او جڑا کام ہے وہ دو مرضیاں ہیں، جیڑی بہتر سمجھیتا ہے بندہ وہی کرے دے۔ بے شک، جیڑا بندہ ایک کام میں امام دی مرضی ہو رہا ہے تے تیری مرضی ہو رہا ہے، وہ امام دی نہیں منیندا تے اپنی مرضی کرے دے، نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ تو امام نو کم تر سمجھیندا ہے۔ اللہ، بھئی اس کام میں پھنس بندے ہو، کیا کریں دے ہو؟ اجرے کاروباری بیٹھے ہو، اگر بزنس سے کسی معاملے چ یا تھوڑی کوئی مشین وغیرہ جڑے کاروبار کریں دے ہو یا چھوٹیاں فیکٹریاں لائی ہیں کوئی مشین آڑ جائے تو کیا کریں دے ہو؟ کسی سیانے نہ رجوع کریں دے ہو؟ وہ آکھے جناب اس پاسے دا اے نٹ کسنا ہے، تو آکھ نہیں اللہ، میں تا اے کسنا ہے، یعنی انہوں دس رہے ہے بھئی تیرے نالو میں سیانا، وہ وقت آگ سکتا ہے ایڈا سیانا ہو میں آتا ہے خرابیاں پیدا نہ کر رہے ہیں، انہوں کام تر سمجھ رہے ہیں۔ میں آگ سکتا میرا ویر ہے کہ تیری مرضی ہے، ایک 14 دی مرضی ہے، 14 دی مرضی دراصل اللہ دی مرضی ہے، تیری مرضی شیطان
نفسہ مرضیاں ہیں سبحان اللہ اپنی من ویسے اس کا مطلب ہے تو اے سمجھ رہے ہیں جو نعوذ باللہ آل محمد نالو میری رائے زیادہ مضبوط ہے اس ہی نفس پرستی آکھیا وید ہے کیا آکھیا وید ہے نفس پرستی یعنی دو چیز ہونی یعنی خدا پرستی ایک نفس پرستی ایک خدا پرستی ایک نفس پرستی ترجمہ سن لو تو کام ختم نفس پرستی تو خدا پرستی اپنی منمانی کرن دا نام نفس پرستی ہے چودہ دی اطاعت کرن دا نام خدا پرستی ہے واہ واہ سبحان اللہ خدا سلام کی دے دے عظیم لوگ ہو اچھے بندے ہو شرفاء ہو دین دے معاملات کا خیال رکھ دے ہو میں ایک کو دعا کرنا اللہ توڑی نسلہ نو بھی اے معرفت قائم دائم رکھے ہر شر دا خاتمہ فرمائے ہر مشکل دا خاتمہ فرمائے اوکھائی زہرا دا جنازہ چاونا علی واسطے او میں بسم اللہ کر رہا آدھرات دا بیلا ہا چند لوگ آئے بیٹھی ای بدول جناب فضا دے نال دسیں دے پیاں بی بی ایمن بھی بیٹھی آئی و دسایاس میری سین جو میرا جنازہ عام تختے تے نہ لے بندے آئے میرے جنازے دا تابوت بنے آئے بد بی بی کھجور دیاں لکڑیاں نال آپ تابوت بنایا وصیت کی تھی جو میرا جنازہ ان دے تابوت میں رکھیا ہے تاکہ توڑے آدھرات ہو سی لیکن کہن دی نظر بطول دے میت نہ پاؤ اللہ اکبر پردے دی آخری منزل ہے جنہی سیدہ زہرا او خدا گواہی نے علی نو کھا گئی زہرا دی موت علی دے جگر تے درد ہویا بطول دی موت آخری وقت تائی بی بی خدیجہ دا چھوڑ لگے میری سینڈ دے دو چار غربت بی بی فرمے دیئے یا رسول اللہ اجازت ہوئے وسیعت کرو نبی آدن بے شک خدیجہ تیرے اسلام تے وڈے احسان بی بی آدھی اللہ دا رسول ڈھیر وسیعت نہ کرے میری دو وسیعت پہلی وصیت ہے جو اپنی ابا من بطور کفن چپاوے دوسری وصیت خدیجہ کرن جو لگی ہے تے اکھا واسطی اس ویلے پیغمبر فرمائے خدیجہ چپ کیوں ہو گئی ہے کول کھڑی آئی چھوٹی جی زہرا ہاتھ پکڑ کے نبی نے ہاتھ رکھیا فرمایا اے اللہ کا نبی میرے بعد میری دھی کو تماچا کرو میں بسم اللہ میری زہرا کو تماچا او میں آدھائے ملیکت العرب عظیم دراتے اپنا تمام مال خرچ کرن والی آوے ایک بطول دا سچا رخسار لیلا بطول دی اکھ دے وچ خون جم گیا کیسا عمل ہویا وصیت خدیجہ وصیت کی تھی پہلے بی بی خدیجہ روندی پئی آئی ہن اللہ دا نبی روندا بی بی آدھی یا رسول اللہ میں وصیت کی تھی ہے تساں روندے پے ہو فرمایا خدیجہ اے ضمانت میں اپنی زندگی تائیں دیندا یہ تائیں میں جیتا او تائیں زہرا کچھ نہ ہو سی میرے ٹور ونجن دے بعد میری کوئی ضمانت نہیں اللہ یہ بطول دی غربت یہ زہرا دی غربت میں
اکثر آتا شاید ہم بھی آ گیا جو کربلا تے وین بھی کریں دے ہو مدینے تے بھی وین خیر ہوں کافی جگہ تے خمسہ میری سینڈ دا اشرا سندھ میں ویکھیا روزانہ 20 دن مجلس ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں میں آدھا ہونا ایام محرم تے ایام فاطمیہ یہ دو ہیں بنیادہ اسلام دیا کربلا بھی ظلم ہوئے مدینے بھی ظلم ہوئے یہ جملہ زمانہ راتا جگر تلک سکی کربلا تے مدینے دا ظلم فرق کیا جو کربلا ماما دے سامنے پتر مدینے مدینے پترہ دے سامنے ماں اللہ تو کہے دی ماں خریدی پہ ہوئے تے بچہ ہوئے چھوٹا جیا ہوگا بس نہ لگ رہا ہوئے کوئی جتنی طاقت ہوندی ہے بھج دے لوگن سنے دے جلے حسنین دی ماں مریدی پہ آئی اس ویلے کہے ویلے مسجد تو گئے دے آن اکا بابا کہہ دی نظر آنا اور گھر تو آنے آئے نماز رسمی نظر آنے آئی نانے دی ذری تواج گیا دے نانا سڑی ماں تے ظلم پیا میں بسم اللہ کربلا حسین مظلوم ہے میں آدھا ایک دو گلہ علی حسین تو بڑا مظلوم کربلا مولا حسین مظلوم ہے لیکن مدینے ایک دو گلہ علی بڑا مظلوم ہے پہلی مظلومیت علی دی جڑا میں تقابل کرنے لگا جیتا ہی حسین جیندہ رہ گئے کہ فوجی دی جرت نہیں پئی حسین دیا بہنہ دے خیمہ او چلے گا سہرا دلال زخمت چور چورا عمر صاحب تے شمر کھڑے آئے عمر صاحب آدھائی حسین دنیا چھوڑ دی تھی شمر آدھا ہونے پتہ کر دینا جیندہ ہے یا دنیا تمہیں گئے اوے کمینہ اتھائے جتھا بدول دلال زخمت چور آئی قریب آگیا دے لوگو زہرا دیا دیا دے خیمے لوٹ لیو حسین ارکم دے باہر اٹھے جتنی طاقت بچ گئی آئی اٹھی کیا دے او ظالم اجر تمہیں جیتا بتا کہنی جرت ہے میری بہنہ دے خیمہ دو آوے او مدینے علی دی غربت علی دے رہے لوگ بغیر اجازت اندر اللہ آخری تقیدی جملہ دو بیٹھ کر حسین چیتا ہی جیتا رہے کسے حسین دے پردادار تے ہاتھ نہیں چاہے اے علی تے حوصلائی دے دری ہے زہرا متمثل جلے جنازہ تیار ہویا ہے فرمیندر میرے بچڑے میری ہدیاں موت جنازہ تیار ہے او جوانوں پتر آئے دھیا آئی ہے میں عالم دین کو لو ذمہ داری نہ سنیے لفظ آوک ہے بازائی تے غالباً شیخ عباس قمی بھی لکھے نہیں آیا تا کربلا دا غریب نہیں آیا علی آدھر حسین مانو مل لائے آدھے بابا میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم جلے مریم دنیا ٹھٹولی آئی عیسیٰ گھر دے باہر آئی اس ویلے ماں دے جنازے تے کی آئے جلے مریم بلایا آئی میں ہوتا ہی نہ ویسا جیتا ہی میں ماں بلے سی نہیں نہیں آدھا 95 نیت پہلی واری بطول دا ہاتھ پاسے بچو ہے ہاتھ بتا کے آدھی آؤ میرا غریب بچنا بسم اللہ آدھی آؤ میرا مسافر بچنا اللہ اکبر زہرا دی میت حسین رو دے حسن رو دے زینب و کلثوم رو دیئے اور جوانوں جلے جنازہ تیار ہوئے
اللهم تقبل منا يا زهرا وابيها ووالها وبنيها